جگہ پر بیٹھیے. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں میں اس خطیب کو آپ تک نہیں کر سکتا. میں اس خطیب کو آپ کے بیچ لاؤں گا. قبل اس کے کہ ایک بار پورے آپ لوگوں کی جانب سے ہاتھ کو فضا میں لہرا کر اجازت دیجیے کہ ان خطیب کو بلاؤں کہ نہیں بلاؤں. کتنے لوگ ہیں جو حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم کو سننا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم سننے کے لیے آئے ہیں. اب آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے. آئیے حضرات آپ سب لوگ بیٹھیے. میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایسے خطیب سے میں آپ کی ملاقات کراؤں جو اس سرزمین پر پہلی بار آپ کی حاضری ہوئی ہے اس بستی کے اندر. الحمدللہ اس وقت پورے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں ملک ہندوستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں ہوگا جہاں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نہیں پہنچے ہوں گے. الحمدللہ خطابت کا ایک بہترین ملکہ ان کے اندر ہے. اچھی آواز کے مالک ہیں اور بہترین پیغام چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ پیغام دینے کی صلاحیت ان کے اندر ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جن کو یوٹیوب کے ذریعے سے سنتے چلے آ رہے ہیں آج بنفس نفیس ہم ان کو دکھائیں گے اور بنفس نفیس ہم آپ کو سنائیں گے. اب دیکھیے گا میرا شعر حضرت مفتی صاحب کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے. اب یہیں پر شعر آپ کو اچھا لگے تو آپ کی آواز ہماری آواز سے ملنی چاہیے. میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے. میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے. میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے. میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے. ارے وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو. وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو. وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے. وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو. وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے اور وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر. وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر. وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے. وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے. اور ایک شعر پڑھتا ہوں مفتی صاحب کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے. علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے. ارے بڑے ہی تہذیب سے دیکھتی ہے انہیں آنکھیں یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے. آئیے بہت ہی ادب کے ساتھ میں آواز دوں حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی امام و خطیب دارجلنگ بنگال کو کہ آپ تشریف لائیں. اس کی ان کی بے چینی کو ان کی بے قراری کو آ کر کے دور کرے. آپ کا خطیب آپ کے حوالے حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر سے آواز بلند کیجئے. نعرہ تکبیر. جلسہ دستار بندی سرزمین رجورہ علماء کرام مہد ابو بکر صدیق حضرت مولانا مفتی سعد النجیب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. پھر کیوں نہ ہو
مذہب میں وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، 10 ایسے آدمی کو یہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ بڑا خوبصورت جلسہ آپ نے نوازنے والے کو جی بھر کر کے نوازا ہے، آپ نے دل خوش کر دیا، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ پر مہربان ہو، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قرآن دایاں بایاں پڑھیں گے، موبائل مسلسل دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت رتبے میں کون سی آیت ہے؟ رتبے میں قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، قرآن کی سب سے پہلی سورت اور قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، قرآن کی سب سے پہلی آیت اور قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیدار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے پیغام شروع ہو رہا۔ رتبے میں اور مرتبے میں قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اگر کسی گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہو تو شیطان جو آنا چاہتا ہے وہ ارادہ بدل دیتا ہے، اور جو شیطان گھر کے اندر ہوتا ہے وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت رتبے میں آیت الکرسی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کی سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ ہے۔ اور میرا آخری سوال تھا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت اور قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت وہ ہے جس کا تعلق علم اور ہنر سے ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت جس کا تعلق علم اور ہنر سے ہے وہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ جس کا تعلق آخرت سے ہے وہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ انشاءاللہ دنیا کے لیے مال، آخرت کے لیے گناہ جمع ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر 2-4 آدمی پھر بھی بائی پاس جا رہے ہیں، یہ سسرال میں ہے پنڈال میں نہیں ہے۔ کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا، مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا عہد و پیمان، وہ ماں باپ سے مہرباں ہے زیادہ، محافظ ہمارا نگہباں زیادہ، میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 2 بج جانے کے بعد بھی آپ نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، دعا تک جلسے کو مکمل کرانے کا فیصلہ لیا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگ سننے والے ہیں، جلسہ دیکھنے والے نہیں ہیں، دیکھنے والے تو چلے گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں دنیا اور آخرت کے حوالے سے، بڑی جلدی نکلے گا، 3 منٹ کا پیغام ہے۔ مسلمان کہاں ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ پر ایمان ہے، عبادت ہی نہیں ہے، مسلمان کہاں کھڑا ہے؟
رسول اللہ پر ایمان ہے لیکن سنت ہے ہی نہیں زندگی میں، سنت پر کھڑا ہی نہیں ہے. قرآن پر ایمان ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے. مسلمان کہاں ہے؟ دنیا پر ایمان ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے لیکن رات دن اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آخرت پر ایمان ہے لیکن حرام کما رہا ہے، حساب کی فکر ہی نہیں ہے. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان کہاں ہے. جنت پر ایمان ہے، سچائی یہ ہے کہ نیکی کر ہی نہیں رہا ہے. دوزخ پر ایمان ہے لیکن گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. اور تجربے کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جنازہ سامنے ہے، امام صاحب پڑھانے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیے کسی کا لین دین ہو، بیٹا موجود ہے، مطالبہ کر لیجئے گا. برا بھلا کہا ہے، دھکا مکا لگایا ہے، معاف کر دیجئے گا. تجربہ کہتا ہے کہ اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس آدمی کو دھکا مکا لگایا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، زندگی میں معافی نہیں مانگی، اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آدمی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہوگا. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں. قبرستان میں ایصال ثواب کے لیے شب برات میں امیر کے بچے بھی پہنچے، غریب کے بھی بچے پہنچے، لیکن وہاں پر ایصال ثواب کی جگہ کیا ہو رہا تھا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. امیر کا بیٹا کہہ رہا تھا یہ میرے باپ کی قبر ہے، دیکھو سیمنٹڈ ہے، قبر سے پتا چلتا ہے کہ میں امیر کا بیٹا ہوں. اور یہ گھاس پھوس کی قبر ہے، قبر سے پتا چلتا ہے کہ تیرا باپ غریب تھا اور تو غریب کا بیٹا ہے. تو لکھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس جواب کو نقل کیا ہے کہ غریب کے بیٹے نے ایسا جواب دیا، 100 چوٹ سونار کی، 1 چوٹ لوہار کی. اس نے کہا بات تو صحیح ہے، یہ تیرے باپ کی قبر ہے، سیمنٹڈ ہے، قبر سے پتا چلتا ہے کہ تو امیر باپ کا بیٹا ہے. اور یہ گھاس پھوس کی قبر ہے، قبر سے پتا چلتا ہے کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی، قبر کھلے گی، مردے جنت اور جہنم میں پہنچیں گے تو میرا باپ تو جلدی سے مٹی جھاڑ کر کے جنت میں پہنچ جائے گا اور تیرا باپ قبر کا پتھر ہی ہٹانے میں لگا رہے گا. فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا. اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی اندھیری رات کو تاریک اور سناٹے، قمر کی قبر پہ، قمر کی قبر پہ آنسو بہا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ بیدار ہو چکے ہیں، دایاں بایاں کم ہے. دوسرا پیغام جوانوں کے حوالے سے آ رہا ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ کسی اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں ہیں، سیدھا آخرت میں جوان ہوں گے. جوانوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو رونے لگیں گے، پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی. جوان کہاں ہے؟ 1956 کی رپورٹ ہے، فرانس نے جاری کیا کہ ہر سال دارو پینے کی وجہ سے 15,000 جوان مر جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. 1977 میں امریکہ نے رپورٹ جاری کیا، ہاسپیٹل میں 3,87,00,000 لوگ بیمار پڑ کر کے علاج کے لیے آئے، اس میں سب سے زیادہ جو بیمار پڑا دارو پینے کی وجہ سے، مستقل دوائی پر وہ زندہ رہا. ایک مثال پر آپ کی آنکھ کھول رہا ہوں، موت کا وقت ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا،
उस्ताद आ गए, बेटा कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया, मरने के वक्त में जबान पर कलमा नहीं आ रहा। कहा उस्ताद जी कुछ याद तो नहीं आ रहा, एक बात याद आ रही है, साल में एक मर्तबा दारू पीता था, डॉक्टर के कहने पर के दारू नहीं पियोगे इलाज नहीं होगा, उसी की नुहूसत है, मौत का वक्त है, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। और जवानों का दूसरा हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1967 में दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क, मालदार मुल्क स्वीडन ने लिस्ट जारी किया कि उस मुल्क में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाला कोई और नहीं है, जवान है। उस मुल्क ने अगर वो 20 साल बैठ करके खाए तो उसकी दौलत में कोई कमी आने वाली नहीं है। दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क स्वीडन, उस मुल्क में सबसे ज्यादा जवान खुदकुशी करते हैं। क्यों? ये राज आप सुनेंगे, खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका में 1985 में एक लिस्ट आई, हर 2 मिनट पर 2 जवान खुदकुशी करते हैं और हर घंटे में एक की खुदकुशी हो जाती है, एक को बचा लिया जाता है। जानते ये जवान खुदकुशी क्यों कर रहा है? जुआ में हारने की वजह से और लड़की को मोहब्बत में हारने की वजह से खुदकुशी करता है। एक जवान का रिकॉर्ड है, उसने 19 घंटा जुआ खेला, 75 लाख रुपया हार गया। अब जब हार करके जुआ खाने से बाहर आ रहा था तो पैर भी नहीं उठ रहा था, ऐसा सोग हुआ, रिवाल्वर निकाल करके गोली सीने पर और सर पर ठोक लिया। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, जुआ छोड़ करके दिखाइए, 1 साल के लिए 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान बर्बाद किसमें है। 2018 में एक रिपोर्ट आई हिंदुस्तान की कि नेट चलाने वाले कितने बच्चे हैं, तो उसमें दिखाया गया 21% बच्चे, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता, बेटा 1 नंबर का मास्टर। 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। और स्कूल में होमवर्क कितना करते हैं, आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। फी हफ्ता 16 घंटा। और मोबाइल कितना देखते हैं, फी हफ्ता 22 घंटे। मेडिकल साइंस कह रही है 80% बच्चे को दिमाग की बीमारी हो रही है, दिल की बीमारी हो रही है नेट मोबाइल चलाने की वजह से। और 1996 में पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट लिखी कि मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी था, उसने अपनी बेटी ही से मुकाला कर लिया, जिना कर लिया। उसकी बीवी का इंटरव्यू आया कि मेरे शौहर ने अपनी सगी बेटी के साथ मुंह काला इसलिए किया, गंदी फिल्में देखता था, शैतान सवार हो गया, अपनी बेटी ही की आबरू पर हाथ डाल दिया। अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं कि हमारा जवान क्यों तरक्की नहीं कर रहा है। इल्म में पीछे, हुनर में पीछे, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में रिपोर्ट ली कि पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं, 150 करोड़। लेकिन सबसे बड़ा जाहिल मुल्क पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है, हिंदुस्तान। और उसमें सबसे ज्यादा जाहिल कौन है हिंदू मुसलमान में, तो मुसलमान। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। जिस कौम के पास इल्म नहीं होगा, जिस कौम के पास हुनर नहीं होगा, उसकी गुलामी मुकद्दर है, वो कभी बादशाह और आजाद नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी थे सर सैयद अहमद खान, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सफर हो रहा था, उसके वाइस चांसलर का सर सैयद अहमद खान के बाद सफर हो रहा था। सफर कर रहे थे ट्रेन में, तो 3 नौजवान आ गए बगैर टिकट वाले, और वो बूढ़ा जो नीचे की बर्थ में लेटा हुआ था उसको धमकाने लगे। उनका कंफर्म टिकट है, इनका वेटिंग है, धमका रहे हैं, ओ बड़े मियाँ पैर समेटो, हमको नहीं पहचानते हम कौन हैं, अहमद असरार है। दूसरे ने कहा कि समेट करके बैठो, हम लोगों को भी बैठने दो, टिकट नहीं है तो क्या हुआ, ये ट्रेन भी बाप की है और ये टीटी भी दादा का है, सब कुछ अपना ही है, हमको नहीं पहचानते हम कौन हैं, सैयदुल अबरार। तीसरे ने कहा हमको नहीं पहचानते, मेरा नाम हबीब मुख्तार है। बड़े मियाँ ने सोचा कि कहाँ 3 पहलवान, कहाँ ये सूखी लकड़ी, पैर समेट करके बैठ गया। बात खुलते खुलते पूछ लिया कि बच्चों कहाँ जा रहे हो, कहा अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए जा रहे। अब बूढ़े को पावर आ गया, ये अलीगढ़ का वाइस चांसलर था।
اس نے کہا کہ بیٹے کیا نام بتایا تھا؟ احمد اسرار. کیا نام بتایا تھا؟ سید الابرار. کیا نام بتایا تھا؟ حبیب مختار. ارے میرا نام بھی تو پوچھو کہ میں کون ہوں. اب ان کو حیرت ہوگی, سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے کہ سوکھی لکڑی میں کہاں سے جان پیدا ہو گئی. کہا کہ بتا دیجئے چچا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں, پروردگار ہوں. کل پتہ چل جائے گا, باپ سے بھیٹ ہو جائے گی. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو, اٹھو تہذیب سیکھو, صنعتیں سیکھو, ہنر سیکھو, بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو, خواص خشک تر سیکھو, علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ, دلوں میں اپنی غیرت کو جگہ دو, جوش میں آؤ, دلوں میں اپنی غیرت کو جگہ دو, جوش میں آؤ. یہ ہندوستان ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کا حال دین دنیا میں کیا ہے؟ دوسری قوم کہاں چلی گئی, مسلمان کہاں ہے؟ بالکل آئینے کی طرح آپ کو دکھا رہا ہوں, ٹیلر دکھا رہا ہوں. اس ہندوستان میں ایک قوم ہے, اس کا نام ہے عیسائی. عیسائی کو سب سے زیادہ ترقی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ دو وجہ سے. علم میں سب سے آگے, ہنر میں سب سے آگے, اس لیے دنیا کی ترقی میں سب سے آگے. اور مسلمان علم میں سب سے پیچھے, ہنر میں سب سے پیچھے, اس لیے ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے. اسی ہندوستان میں ایک دوسری قوم ہے, اس کا نام ہے سکھ سردار. یہاں سے دے کر کے آپ دیکھیں گے پنجاب تک. جانتے ہیں مسلمان کی تعداد زیادہ ہے, سکھ کی تعداد کم ہے, لیکن سکھوں کو جتنی ترقی ہے اتنی ترقی پر مسلمان بھی نہیں. کیوں؟ دو وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے لے کر کے پنجاب تک سکھ بھیک نہیں مانگتا ہے. دکھا دیجیے, اوپن چیلنج ہے آپ کو, چیلنج ہے. ایک بھی آدمی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور مسلمانوں میں بھیک مانگنے کا حال یہ ہے کہ باپ کا الگ ریکارڈ ہے, دادا اور پردادا کا الگ ریکارڈ ہے, انٹرنیشنل فقیر. اتنا پورا کا پورا خاندان فقیر. اور فقیر ہو کر کے کیا نام لکھتا ہے؟ شاہ صاحب. اتنا بڑا ریکارڈ آپ کو مسلمانوں میں ملے گا. لیکن سکھ قوم ہے, بھیک مانگتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اور دوسری خوبی آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, سکھ میں سب کچھ چھوٹ جائے داڑھی نہیں چھوٹے گی, سب کچھ چھوٹ جائے پگڑی نہیں چھوٹے گی. اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ الجھن داڑھی سے ہے. یار کیا داڑھی رکھتے ہیں, کھجلاہٹ ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ ایک مہینے سے بیگن کھا رہا تھا. سب سے زیادہ مسلمانوں کو پریشانی داڑھی سے, نبی کی سنت سے. اور پگڑی کا تو نام ہی چھوڑ دیجئے. پگڑی تو صرف یہی ایک دولہا باندھ رہا ہے جو قرآن کا دولہا ہے, اور ایک نکاح کا دولہا, انہی کو پگڑی نظر آئے گی. یہی بیچارہ پگڑی کی آبرو بچائے ہوئے. مسلمانوں کو سب سے زیادہ الرجی پگڑی سے, سب سے زیادہ الرجی داڑھی سے. سکھ کی تعداد کم, مسلمان کی تعداد زیادہ, لیکن سکھ کو زیادہ عزت مل رہی ہے. کیوں؟ دین دھرم کو دانت سے پکڑ لیا. دین کو پکڑ لینے میں اللہ سب سے آگے کر دیتا ہے. تیسری قوم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ہندوستان میں, اس کا نام ہے آدی واسی قوم, سنتھال قوم. جانتے ہیں ان کی سرکار ہے جھارکھنڈ میں, آدی واسی قوم کی سرکار ہے, اور اس کی تعداد پورے ہندوستان میں اتنی ہے جیسے آٹے میں بال, اس سے زیادہ نہیں. مسلمان 20 گنا ان سے زیادہ ہیں, لیکن کہیں بھی مسلمانوں کی کوئی ریاست نہیں ہے, اس کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ دو راز ہے کہ اس کا مالک سردار جو بولے گا وہ بات کٹے گی نہیں, گردن کٹ جائے گی لیکن بات نہیں کٹے گی, ماننے کا جذبہ. ہم امارت کو بھی جانتے ہیں, جمعیت کو بھی جانتے ہیں, مسلم پرسن اللہ کو بھی جانتے ہیں, لیکن مانتے کسی کو نہیں. ان کو ماننے کا جذبہ. ابھی دیکھیے مولانا صدر عالم صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ابو لہب برباد ہوا, نبی کو مانتا تھا, نبی کی مانتا نہیں تھا. دیکھیے سنتھال قوم ماننے کے جذبے سے کہاں پہنچ گئی, جھارکھنڈ میں ان کی سرکار بن گئی. اور دوسری چیز, ہمارے یہاں محرم میں ڈھول بجتا ہے اور دونوں طرف سے اسی سال پھاڑ دیا جاتا ہے. یہ ریکارڈ ہے ہمارا.
क्यों? दारू पी करके जोश में बजाया जाता है, कहां ढोल सलामत रहेगा। लेकिन संथाल के यहां डिग्गी होती है, डिग्गी छोटी सी, वो बजती है। कब बजती है? जब कौम पर मुसीबत आ गई, कौम पर मुसीबत आ गई, घर जलाया जा रहा है, उसके जवान को मारा जा रहा है, उसको कूटा जा रहा, लूटा जा रहा है, वो डिग्गी बजती है। जहां जहां आवाज पहुंची, हर आदमी मुसल्ला होकर के कौम की हिफाजत में कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा होता है। ऐसा इत्तेहाद है। इसलिए मुसलमान जान से भी तबाह, माल से भी तबाह, लेकिन संताल की जान भी बची हुई है, आबरू भी बची। क्यों? उसकी हिफाजत में पूरी कौम खड़ी हुई है। और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में कौम है सबसे ज्यादा तरक्की कर रही है, उसका नाम है मरवाड़ी, महता, गुज्जर। क्यों तरक्की कर रही? लूट नहीं रही है, चोरी चमारी नहीं कर रही है, जायज पर दिखा रहा। मरवाड़ी की दो खूबी है, तरक्की करने का दो राज है। उसमें कोई अगर नीचे गिरेगा, सब लोग मिल करके उसको संभालते। 100 मर्तबा गिरेगा, 100 मर्तबा उसको संभालेंगे। मरवाड़ी में आप देखेंगे कि कोई भी नीचे गिर रहा है, उसको सब मिल करके संभालते हैं। और मुसलमान में अगर कोई ऊपर जा रहा है, उसकी टांग खींच करके बराबर करते हैं। बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर पर। अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको गाली देंगे, ताना देंगे, उस पर हाल, उसके हाल पर तरस खाने के लिए तैयार हैं। और जानते हैं मरवाड़ी को तरक्की क्यों है? आप चले जाइए अदालत में, जिला की कोर्ट है, जिला का कोर्ट है, उसमें जाइए, वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा आता है, तो वो डायरेक्ट बोलेगा आता ही नहीं। अरे अल्लाह का बंदा, तो झगड़ा होता है कि नहीं? झगड़ा होता है, लेकिन घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का रिकॉर्ड सुना रहा हूं, एक जिले के अंदर 2011 की रिपोर्ट है, 33 हजार सिर्फ एक मुकदमा चल रहा है, डोरी एक टका। तो मुसलमान कहां तरक्की करे? इस तरक्की को इस कौम ने कुल्हाड़ी मार दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। रमजान का महीना है, तरावी सुनने के लिए इधर का आदमी उस मस्जिद में गया, उधर का आदमी इस मस्जिद में गया, तो कमेटी ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा तरावी सुनने के लिए आए। कहा कितनी तरावी पढ़ोगे, 8 या 20? कहा कि जितनी भी मर्जी होगी पढ़ लेंगे, पढ़ने तो हम लोग तो पढ़ने वाले। कहा नहीं, पहले साबित करना होगा। तो वो आदमी भी बड़ा समझदार था, कहा इसको आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि बाप ने भी ऐसा सबक नहीं सिखाया होगा। कहा कि देखो भाई, हम यहां तरावी पढ़ने के लिए आए, चाहे 8 रकात पढ़ें तो भी पढ़ने वाले, चाहे 20 रकात पढ़ें तो भी पढ़ने वाले, पढ़ने तो दो। तुम उसको पकड़ो जो ये भी नहीं पढ़ता, वो भी नहीं पढ़ता, तब मां के लाल हो, तब बहादुर हो। पढ़ने वाले को छेड़ने वाला फित्तीन है, फसादी है, अमल लाने वाला नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये जलसा हो रहा है बस्ती में, काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब जाले में पैदा हुए और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए अपने इल्म और अखलाक की बुनियाद पर। उनकी मिसाल आपको देने के लिए जा रहा हूं, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मुसलमानों का हाल क्या है? घोड़ा और कुत्ते का हो गया। घोड़ा और कुत्ता दोनों बहस कर रहे थे। घोड़ा कह रहा था यार मैं जब दौड़ता हूं, टाप मारता हूं, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे ज्यादा मैं दौड़ता हूं, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती। अल्लाह अल्लाह। घोड़ा को गुस्सा आया, कहा कमबख्त कहीं का, ठीक है मुकाबला हो जाए। जहां जलसा है रजोड़ा, यहां से मुकाबला होगा और उसके बाद सकरी पास करके जो दरभंगा पहुंचेगा वो मैदान मारेगा, जो पीछे रह गया वो मैदान हार जाएगा। तो घोड़ा तो जलसे का दौड़ गया, सकरी पहुंच करके देख रहा है कि जलसे का कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा। जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा हुआ है। कहा क्यों छोटे मियाँ, दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कहता यार मैं तुमसे परेशान नहीं, 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं। जलसे का कुत्ता हूं, जलसे से दौड़ूंगा, जैसे ही सकरी पहुंचूंगा सकरी का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी
حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، یہ داؤ لگا لے، ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں، نگاہوں سے بھلا کیوں، انصاف تیرے ہاتھ ہے، الزام اٹھا لے، الزام اٹھا لے، کیا خاک وہ جینا ہے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، مٹنے سے بچا لے۔ انشاءاللہ گھر کا جھگڑا عدالت میں حل ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کنیا کے بھی ماموں دولہا کے بھی ماموں، ساری رامائن پڑھی گئی، سیتا کس کی جورو۔ چوتھا پیغام آپ کو رمضان کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آدھا سے زیادہ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے۔ محبت میں آپ نے سنا، آپ کو پتہ نہیں چلا، اور تھوڑا سا اور ساتھ دیں گے، ایک جھٹکے میں جو باقی جلسہ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت پیغام رمضان کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ رمضان میں کون لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ چوری میں پکڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان ابھی شروع ہونے والا ہے، ایک پوٹری دوائی لے کر کے ٹیبل پر رکھ دیا ہے، دھڑا دھڑ بیڑی، حکے کا بہانا دل کا دھواں نکل رہا ہے۔ اب سمجھی آئے رمضان روزہ نہیں، کیا کیجئے گا، شوگر الگ ہے، پریشر الگ ہے، اس کی دوائی لینی پڑتی ہے، اس کی دوائی لینی پڑتی ہے۔ کتنا بڑا بھومیار ہے، دنیا کو دھوکہ دے گا، دنیا سے دھوکہ چلے گا، اللہ سے دھوکہ نہیں چلے گا۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر اگر کالی چوٹی بھی چلتی ہے تو اس کی آواز کو ہی نہیں، اس کی آہٹ کو بھی خدا جانتا ہے۔ یہ دھوکہ دنیا سے چلے گا، اللہ سے نہیں چلے گا۔ اور جانتے ہیں کون لوگ روزہ نہیں رکھتے؟ ہمت ہار کر کے جو بیٹھ جاتے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ کیا کہتے ہیں میں تو روزہ رکھنے کا پورا پکا ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن کیا کیجئے گا، سردی کا روزہ رکھتا تو میں رکھ لیتا، لیکن گرمی کا تھا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ انصاف سے بتائیے کہ روزہ رکھنا اگر مشکل کام ہے گرمی میں تو 5-7 سال کا بچہ کیسے رکھ لیتا ہے روزہ؟ بچے نے ہمت کی، روزہ رکھنا آسان، بچے کا باپ ہمت ہار گیا اس لیے روزہ رکھنا مشکل۔ انصاف سے بتائیے، آپ سحری کھا کر کے آپ روزہ رکھتے ہیں؟ سحری کب کھاتے ہیں؟ بالکل صبح میں سحری کھا رہے ہیں آپ، اور پیٹ میں آپ کے دانہ ہے 10 بجے تک، پانی ہے 10 بجے تک، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نہا لیا، پورا بدن ٹھار ہو گیا، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، 12 بج گئے۔ اس کے بعد آپ سو گئے، کام دھندا کر کے آنکھ کھلی، ظہر کا وقت ہو گیا، اب سو کر کے اٹھے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ کا بندہ، جتنا وقت نکل گیا اس سے کم وقت باقی رہ گیا، ہمت کرنے سے روزہ رکھنا آسان۔ ایک آدمی تھا، بہت چالو تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، لیکن بیوی بال بچے سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، خوب پکوڑی بناؤ، خوب پھلوری بناؤ، گھٹا گھٹ کھاتا تھا، انڈیا گیٹ کو بھرتا تھا، پابندی سے افطار کھائے، پابندی سے سحری کھائے، سحری نہیں چھوڑتا تھا لیکن روزہ نہیں رکھتا تھا۔ کرتا یہ تھا جب اس کو بھوک لگے، پیاس لگے تو لنگی لے، گمچھا لے، دریا کے پاس جائے، ڈبکی لگائے، جی بھر کر کے اندر پانی پی لے۔ یہ گھوٹالا چل رہا تھا روز کا، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ معمول کے مطابق آیا، لنگی رکھا، گمچھا رکھا، جیسے ہی ڈبکی لگائی، منہ کھولا کہ پانی پی لیں گے، اللہ کی قدرت، ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی، ایک کانٹا اوپر ایک کانٹا نیچے۔ اب کیا تھا، باپ سے بھیٹ ہو گئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس لایا گیا کہ آپریشن سے وہ مچھلی نکالی جائے گی، تو ڈاکٹر بھی سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ کس منحوس کو لے کر کے میرے پاس آئے، یہ دنیا میں پہلا انسان ہے، کچی مچھلی منہ میں گھسی ہے، دونوں طرف کا کانٹا۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ گھوٹالے باز تھا، اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا، روزہ ہی نہیں رکھتا تھا، اللہ نے چوری پکڑا دی۔
جانتے ہیں آپ کا روزہ رکھنے میں دل بہت مضبوط ہوگا. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں روزہ کتنی بڑی دولت ہے, بتانے کے لیے جا رہا ہوں. روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو کھانا بند, پانی بند, بیوی سے کوئی مطلب نہیں. اور ٹھیک یہی حال اللہ کا روزانہ ہے. جب خدا کا بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہے جیسے اللہ کھاتا نہیں, پانی چھوڑ دیتا ہے جیسے اللہ پانی پیتا ہی نہیں, بیوی سے مطلب چھوڑ دیتا ہے جیسے اللہ کو مطلب نہیں. خدا کا بندہ روزے کی حالت میں خدا کی نقل اتارتا ہے, اس لیے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, ٹھیک 20 دن کے بعد اعتکاف میں بیٹھانا ہے. جوان کو ٹائم نہیں ہے, پورے محلے میں ایک بھی جوان تیار نہیں ہے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے. اور جانتے ہیں اعتکاف کتنی بڑی دولت ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے 24 گھنٹے عبادت میں رہتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں جو 24 گھنٹہ عبادت میں ہو. واحد ایک آدمی ہے جو اعتکاف میں بیٹھے 24 گھنٹہ عبادت میں ہوتا ہے. کھاتا بھی ہے تو عبادت میں لکھا جاتا ہے, سوتا بھی ہے تو بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے, اور کھا کر کے جو خالی کرنے کے لیے بیت الخلا گیا وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے جوان کو ٹائم نہیں ہے. اب تلاش کیا جاتا ہے کرائے پہ, کوئی بورو کر کے بٹھاؤ. تو جو سب سے ریٹائر بوڑھا ہوتا ہے اس کو لایا جاتا ہے, جس کا کوئی کام نہیں سوائے بیڑی پینے کے. اب اس کو لایا جاتا ہے. وہ بوڑھا جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بیٹھا ہے. مسلمانوں نے اعتکاف کا کباڑہ کر دیا, اس لیے مسلمانوں کا تماشا ہو گیا. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, شب قدر کب آئے گی؟ 20 کے بعد. اور اس میں ترتیب دیکھیے, ایک دن آئے گی ایک دن نہیں آئے گی. تو مطلب صاف ہے, ایک دن سونا ایک دن جاگنا. اللہ نے کیسا نظام بنا دیا, ہماری آسانی کے لیے کتنا شاندار نظام بنایا. اعتکاف 20 کے بعد, لیکن قرآن کب ختم ہوا؟ 20 رمضان سے پہلے. 10 کو تراویح میں قرآن مکمل ہو گیا, 20 کو قرآن مکمل ہو گیا. لوگوں نے کیا سمجھا کہ قرآن ختم ہوا تراویح ہی ختم ہو گئی. ارے اللہ کا بندہ, قرآن ختم ہونا اور بات ہے اور قرآن میں تراویح الگ بات ہے. تراویح چاند سے شروع ہوتی ہے, چاند پر ختم ہوتی ہے. ابھی تراویح ختم نہیں ہوئی ہے. کس نے تمہیں کہہ دیا؟ قرآن ختم ہوا ہے, ابھی تراویح ختم نہیں ہوئی ہے. اب اس جوان نے کیا سمجھا, چلو جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو. سر کیا ہڈیک ختم ہو گیا. اب یہ تراویح سننے کے لیے پڑھنے کے لیے آ ہی نہیں رہا ہے, اور وہ رات یکے بعد دیگرے آ رہی ہے. یہ 21ویں رات ہے, یہ 23ویں رات ہے, یہ 25ویں رات ہے, یہ 27ویں رات ہے. آئی اور چلی گئی, اور اس بدنصیب کا دامن نیکیوں سے خالی رہ گیا. یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. اس لیے رمضان آتا ہے اور ہمارا دامن نیکی سے خالی رہ جاتا. ایک بات سنیے, اور ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے تو ہر مسجد کی کمیٹی بیٹھتی ہے کہ بھائی کیسا حافظ ہونا چاہیے. تو ایک آدمی بولتا ہے کہ راجدھانی کو لے آؤ کہ ایک دن میں آنکھ بند کرے دلی پہنچا دے. تو جیسی روح ویسا فرشتہ. ایک راجدھانی آ گیا, وہ بولتا ہے کہ آپ لوگ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے, ٹینشن میرا ہے, آپ لوگ پیچھے آنکھ بند کیجئے نا, ہم سیدھے آپ کو دلی پہنچا دیں گے. بولا کتنے دن میں ختم کیجئے گا؟ کہا ایک دن میں. کہا نہیں بہت بھاری ہو جائے گا, 3 دن میں ختم کر دیجئے. پہلا دن آیا 10 پارے ختم ہو گئے, دوسرا دن آیا 20 پارے ختم ہو گئے, تیسرا دن آیا کہتا مبارک ہو مٹھائی بانٹی ہے تراویح ختم. لوگ بڑے خوش ہوئے. ایک آدمی مگر کھڑا ہو گیا, ڈٹ گیا, کہا حافظ صاحب آپ یعلمون تعلمون کر کے دلی پہنچائے, آپ نے گھوٹالہ کیا ہے, آپ نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہے. اگر پڑھتے تو سورہ یاسین آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ اور اس کو سورہ یاسین یاد تھی, اس کی چوری پکڑی گئی. اب یہ سوچا کہ میں تو پکڑا گیا لیکن منطق سے نکلنا ہے. کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑا, کسی صورت کو نہیں چھوڑا ہے. سورہ یاسین جو آپ بولے تو بالکل صحیح ہے, ہم نے چھوڑا اس کو جان بوجھ کر کے, کیونکہ سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے, زندہ پر نہیں پڑھی جاتی. اگر میں پڑھ دیتا تو پیچھے سب لوگ ختم ہو جاتے, اس لیے میں نے نہیں پڑھا. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو, تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو, تحفہ یہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں, دن رات برستی ہے اللہ کی رحمتیں, اللہ
کا تمہیں یہ ایک اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو کر لوں میں زبان نظروں کی حفاظت کر لو میں عبادت اور قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں تراویح ہم پڑھتے ہیں تراویح ہم پڑھتے ہیں تراویح ہم قرآن مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو۔ رمضان کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، اب میں عورتوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، رات کے اجالے میں سب پتہ چل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ عورتوں کے حوالے سے یہاں سے پیغام شروع ہو رہا ہے، 2-3 پیغام پر عورتوں کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ بالکل آپ کنارے لگ چکے ہیں، 10 سے 15 منٹ میں جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ مکمل ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، بیوی آپ کو رکھنے دے گی؟ پہلے ہی رکھ لیجئے جو رکھنا ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ بیٹی باپ سے پوچھ رہی ہے کہ ابا آپ نے میری شادی پر کتنا پیسہ خرچ کیا؟ باپ کی فریاد سنا رہا ہوں۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹی اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، اتنا پیسہ خرچ ہو گیا کہ تو جوان ہو گئی اور تیرا بچہ جوان ہو گیا، میں بوڑھاپے میں ہوں، قبر میں پیر لٹک گئے، ابھی تک تیری شادی کا قرضہ چکا نہیں سکا ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک باپ نے خط لکھا کہ میری بیٹی پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ میں غریب آدمی کہاں سے لے کر کے آؤں، اور ایک بیٹی ہوتی تو یہاں سے بھیک مانگتا، وہاں سے بھیک مانگتا، یہاں سے ادھار لیتا، وہاں سے قرض لیتا اور مسئلہ حل کر لیتا، لیکن 4 بیٹی ہے، کہاں کہاں بھیک مانگوں گا، کہاں کہاں قرض اتاروں گا، کہاں کہاں قرض لوں گا۔ ایک کام کر دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں زہر پی لوں، میں اپنی بچیوں کو زہر پلا دوں، تاکہ دنیا کی قدم قدم پر ذلت سے میں بھی نجات پا جاؤں، میری بچی بھی نجات پا جائے۔ دھیان سے سنا لیں، سماج کہاں پہنچ چکا ہے۔ انسان انسان نہیں ہے، مسلمان مسلمان نہیں ہے، بلکہ درندے تک کو شرما چکا ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ایک رات پہلے لڑکا جو ڈولی پر دولہا بن کر کے آنے والا ہے، لڑکی کو فون کرتا ہے، تمہارے باپ کی اوقات ہے مجھ کو 4 چکا دے سکے؟ تو لڑکی اس سے زیادہ سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ میرے باپ کو تو ہوائی جہاز دینے کی اوقات ہے، تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ باہر سے ایک آدمی بہار میں آتا ہے، 60 سال کے بوڑھے سے 16 سال کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس جوان لڑکی کا گلا گھونٹ دیا کیسے ماں باپ نے؟ 60 سال کے بوڑھے کے ساتھ اس کا نکاح کیسے ہو گیا؟ آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے شادی کو تجارت بنا دیا۔ وہ جوان بیٹی باپ کے سر پر بوجھ ہو گئی، اس کا گلا گھونٹتے ہوئے باپ نے بوڑھے سے اس کا نکاح کر دیا۔ اور تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ ہندوستان ہے، امارت شریعہ کی رپورٹ ہے، 2022 گزر گیا ہے، 3 لاکھ مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگی ہے۔ پہلے کا دستور بدل گیا، پہلے ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا۔ اب لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، لڑکی خود لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دے دیا۔ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، باپ کو کوئی خبر نہیں۔ سونے گھر میں بکری سواسن لڑکی بھاگ گئی۔ آنکھ بند کر کے باپ اس اسکول میں بیٹی کا داخلہ کر رہا ہے جس میں آوارہ لڑکے بھی پڑھائی کر رہے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جاہل سے جاہل بیٹے کے لیے نکاح کو تجارت بنا دیا۔
उस तिजारत ने शादी को इतना महंगा किया कि गरीब लड़की के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं कि लड़के ही को लेकर के भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जहां वो जिम्मेदार लड़की है, ये समाज भी गुनहगार है, ये माँ बाप भी कसूरवार है। और सुन करके आपको हैरत होगी, एक साल में इसी हिंदुस्तान में मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है, 10 लाख लड़की को माँ बाप मारते हैं जान से। 10 लाख। आप बोलेंगे माँ बाप कैसे मारते हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन में बता दिया कि पेट में बेटा नहीं है, बेटी है, उसको गिरा दिया गया। गिरा देने के नतीजे में बच्ची कितनी मारी गई? एक साल में 10 लाख लड़की मारी गई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दुनिया तो बचाए, और ये माँ बाप गला घोंटते। ये हिंदुस्तान में हो रहा है। और आपको सुनकर के हैरत होगी कि एक माँ 6-6 बच्चे को, बेटे को जन्म दे रही है, बाप मिठाई बांट रहा है, मुबारक हो, बेटे का बाप बन गया। अरे भाई कितना बेटा हुआ? का गिनती मालूम नहीं है, बीवी से पूछना होगा। मिठाई बांट रहा है और 2 बेटी की पैदाइश हुई है, तीसरी की पैदाइश होने वाली, इंतजार में है कि बेटा आए, बेटा आए। खबर आई कि बेटी पैदा हुई। अब मुंह छुपा करके जा रहा है, मुंह गाड़ करके बैठा हुआ। भाई क्या हुआ? मुराकबे में क्यों चले गए हो? एतकाफ में क्यों बैठ गए हो? इद्दत तो तुम्हारी बीवी गुजारेगी, तुम इद्दत में क्यों बैठ गए? तो पिछले साल माँ ने पैदा किया है, इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। मतलब साफ है, नीयत में खोट है। बेटा आ रहा, आने दो, बरकत है, बरकत है, क्योंकि माल आएगा। और बेटी आ रही है, माल जाएगा। इसलिए इसमें सर भारी, उसमें सीना ऊंचा। और सुनते हैं, आपको क्या सुन करके आपको रोना आएगा। मेडिकल साइंस कह रही है, ये जो नसबंदी लोग कराते हैं, क्यों कराते हैं? बेटी की वजह से। नसबंदी और ऑपरेशन जो हो रहा है, बेटी की वजह से। बेटा आए तो नसबंदी नहीं, ऑपरेशन नहीं। और जानते हैं अल्लाह की मार देखिए कितनी खतरनाक है उन लोगों पर। जिसने अपनी बीवी का ऑपरेशन कराया, तो मेडिकल साइंस कहती है 37% औरत को कैंसर होता है, 67% औरत दवाई पर जिंदा रहती है। तुम खुदा की खेती को छेड़ोगे, खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, और आपसे मैं अपील करता हूं कि आपको खुदा जो देगा वो दुनिया कहां से देगी? ये तो मोहताज है। खुदा ऐसा माला माल करेगा, 17 नस्ल के लिए अबतर हो जाइएगा। गरीब पर आप मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान होगा इंशाअल्लाह। फ्री में शादी करेंगे, हाथ उठाइए। कोई मुतालबा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। हम मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। शादी के मौके से बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है। बाप कहता मैं तो हाजी साहब हूं, माजी साहब, हमको क्या कमी है अल्लाह ने दे रखी है? अगर देना है तो 4 चक्का दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। राजा पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना। देखिए, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया का पैसा मार करके जा रहा था, तो बेटा को समझा रहा था कि मेरा जब जनाजा रखा हुआ रहेगा तो कर्जा मांगने वाले आएंगे, और तुम जब रोगे तो पूछेंगे कि तुम मरने वाले का बेटा हो। अगर बेटा बता दिए तो पकड़े गए। बेटा मत बताना, कहना मेरा यार जा रहा है। दूसरे बेटे से कहा कि ये कहना कि मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान हाथ उठा करके कहता खुदा खबरदार रहना, भूमियार जा रहा है। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये राजा पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये बच्चे वाली भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बॉनर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप अपने बच्चे की शादी में अलग हो जाइए, आपका दीन बर्बाद नहीं होगा। वो जो करे उसका जिम्मेदार वो है। एक तजरबा आपको बता रहा हूं, इसको सुन करके आपको हैरत होगी। इंशाअल्लाह ध्यान से सुनना है, इसकी हिफाजत करनी है। हाथ उठाइए जोश के साथ, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं। 7 खून ऐसे माफ है आपका। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक में सवाल होता, मैं भी फंस जाता। वो तो मैं आपके दिमाग को टटोलने के लिए बीच बीच में दाग रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा इसको। आदमी हराम क्यों कमाता है, ये राज आपको बता रहा हूं, तजर्बा करके देख लीजिए। बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी ताना मारती है, लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप तो वहीं के वहीं हैं। अब मैडम ने ताना मारा, उस ताने में जोश आया,
आंख बंद करके कमाने लगा, लूट करके ला रहा, बांट करके खा रहा। और जानते हैं आदमी कंजर और कंजूस क्यों होता है? कंजर और कंजूस आदमी क्यों बनता है? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में, हाथ में जेब में पैसे के लिए हाथ को डाला। और यहां कह रहे थे मौलाना सदर आलम साहब दामद बरकातुहू के 8,000 दे दीजिए, जेब में हाथ डाल भी दिया, अचानक बीवी का ख्याल आया, बस वो हाथ अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत ने कंजर और कंजूस बना दिया। एक शायर शेर पढ़ रहा था, सब लोग आकर के 10 रुपया इनाम दे रहे थे, 10 रुपया से ज्यादा नहीं दे रहे थे। शायर को गुस्सा आया कि कितने कंजर लोग हैं, 10 से बड़ा नोट इनके पास है ही नहीं, 10 का नोट दे रहे हैं। तो खिसिया करके कहा कि आप लोगों से बढ़ करके मैंने बखील कहीं नहीं देखा। एक हाजी साहब खड़े हो गए 100 का नोट लेकर के, कहा मुबारक हो हाजी साहब, आपने आबरू बचा लिया। हाजी साहब नोट दे करके फिर भी खड़े। अब ये शायर कह रहा कि हाजी साहब क्यों खड़े, आप तो पैसा दे दिए। कहा वो 90 रुपये वापस लेने के लिए खड़ा। ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी था, बहुत बड़ा शेखी बघार था, एक पैसा फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, मक्खी चूस था। लेकिन दूसरे की जबान से तारीफ सुनता था कि मैं बहुत बड़ा दयालु हूं, बहुत बड़ा सखी हूं। एक मर्तबा बोलते ही बोलते बोल गया कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। तो एक चमचा खड़ा हुआ मक्खन मारने के लिए, कहा हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये भी हैरत में पड़ गया कि ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरा मक्खन और पूरी पॉलिश मार रहा है। उसके बाद कहता देखो बेवकूफ मत बनाओ, अगर मेरी हथेली में बाल नहीं, तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? कहा हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देके घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यहां भी बादशाह फंस गया। अब तीसरी बार कह रहा है कि अच्छा इतना बड़ा जो मजमा है, किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, मारे अफसोस के इन लोगों का हाथ मलते मलते घिस गया है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं यही तो रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं यही तो रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। औरतों का ये पहला पैगाम मुकम्मल हुआ। और जैसा शौहर वैसी बीवी, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। ना फरमान बीवी ना फरमान शौहर का नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिए, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, घबराइए मत, ध्यान से सुनिएगा इसको। शौहर पंजाब से आया, बीवी से अफसोस से कह रहा है कितना अच्छा बंदर मिल रहा था, ओह अफसोस पैसा नहीं था, तुम्हारे लिए मैं खरीदना चाहता था। तो बीवी ने सर पर हाथ रख करके कहा मेरे सरताज, अफसोस की क्या बात है, पैसा नहीं हुआ, बंदर नहीं हुआ तो क्या बात है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं, बंदर खरीदने की क्या जरूरत है। शौहर ने बीवी से पूछा, बीवी ने शौहर से पूछा कि जब मेहमान आते हैं तो आप मीठी मीठी बात करते, और जब मेहमान चला जाता तो आप लाठी से बात करते, बात क्या है? कहा जैसी तू है वैसा मैं हूं। जब तू घर से बाहर निकलती है तो बनारसी साड़ी में निकलती है, पूरा सिंगार बनाओ सिंगार करके निकलती है, मेकअप करके निकलती है। और जब घर में रहती है तो सड़ियल और मरियल रहती है, जैसी तू है वैसा मैं। एक औरत आई झाड़ फूक कराने वाले के पास, कहा कि देखिए ऐसी मजबूत तरकीब कर दीजिए, जितना पैसा लेना है ले लीजिए, कि मेरा शौहर कभी मेरे ऊपर हाथ ना उठाए। कहा ऐसी मजबूत करूंगा तरकीब कि तू भी हैरत में पड़ जाएगी। पानी लाओ, दम कर देता हूं, और जब भी लड़ाई शुरू हो मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं।
چونکہ جھاڑ پھونک والے کو پتا تھا کہ یہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے، عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے، اگر دونوں قابو میں رہے ٹوٹا پھوٹا جنت گھر جنت بن جاتا۔ ایک آدمی جمعہ کے دن پوری تیاری میں جا رہا ہے، سرما لگا رہا ہے، نیا سے نیا کپڑا پہن رہا ہے، پاؤڈر وغیرہ کریم وغیرہ لگا کر کے پورا جوان بن رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا بوڑھی گھوڑی لال لگاؤں، یہ بڑھاپے میں بناؤ سنگھار کر رہے ہو، کچھ نیت ٹھیک تو نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں کوئی اس میں بڑھاپے میں کیا ہمارا ارادہ بدلے گا، میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت سمجھ گئی دوسری شادی کا ارادہ ہے۔ کہا کہ جب ارادہ ٹھیک ہے تو ایک گلاس پانی پی لو۔ پانی پلا دیا، پانی پیتے ہی 3 دن کے لیے سو گیا، سیدھے اتوار میں آنکھ کھلی اس کی۔ اب لوٹا مانگ رہا ہے وضو کے لیے، تو بیوی نے کہا کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے، اتوار ہے۔ تو جمعہ تو 3 دن ہوا گزرے ہوئے، شادی کا ارادہ تھا اس لیے نیند کی گولی گھول کر کے کھلایا ہے، 3 دن میں اٹھے ہو۔ شادی کا ارادہ بدل دو ورنہ اگلا مرحلہ زہر کی گولی کا ہے، سیدھے قیامت میں اٹھو۔ حافظ صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں پگڑی باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی بیوی بھی آ گئی پنڈال میں جلسہ سننے کے لیے۔ یہاں سے جلسہ سننے کے بعد ضد مچا دیا کہ نہیں تم کو حافظ بننا ہوگا۔ کہا بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا بھائی، ہم سے ہمارے باپ سے نہیں ہوگا۔ کہا کیسے نہیں ہوگا، حافظ بننا پڑے گا، تمہارا تاج ہوگا، تمہارے برابر میں میری کرسی ہوگی، میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، تم کو حافظ بننا ہوگا۔ کہا نہیں 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 مجھ سے نہیں ہوگا۔ 1 منٹ میں حافظ بن جاؤ گے، بننے کا طریقہ مجھ کو معلوم ہے، اگر تم حافظ بن گئے تو میں تم کو سب سے بڑا انعام دوں گی۔ تو شوہر کے کان کھڑے ہوئے کیا انعام دے گی؟ کہا دوسری شادی کی اجازت دے دوں گا۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن بن کے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس وقت رخصتی ہوتی ہے لڑکی کی تو گھر کے سارے لوگ روتے ہیں، سارے لوگ، یہاں تک کہ باراتی بھی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ لڑکی رخصت ہو رہی ہے، مگر ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی پورے پنڈال میں ہنس رہا ہے۔ تو بچہ باپ سے کہتا ابا حضور سب تو رو رہے ہیں، لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایک آدمی کیوں ہنس رہا؟ کہا کون ہنس رہا؟ کہا یہ دولہا بابو رومال منہ میں رکھے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹا یہ بدنصیب ہنس رہا ہے۔ کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو رخصتی کا موقع ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے اس لیے ہنس رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے تجربہ ہے، جب پہلی مرتبہ سسرال جاتی ہے بیٹی اور پہلی مرتبہ سسرال سے میکے واپس آتی ہے تو محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ بیٹی سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ ماشاء اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ اب پوچھا جاتا بیٹی ساس کیسی تھی؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ تو ماں کو سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، بیٹی کو ادب دیا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی مرتبہ جب تم میکے سے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ تو کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں پسند کیا مجھ کو اکیلے، بیٹے سے نکاح کرایا، بہو بنایا، میکے سے سسرال لے گئی۔ کہا بیٹی ساس کا احسان ہے، اتنا اچھا سسر مل گیا، یہ ساس کا احسان ہے، اتنا اچھا شوہر مل گیا، بیٹی یہ ساس کا احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو
یہ جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ آخری پیغام عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے 3 منٹ میں گزر جائے گا، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، یہ دیکھیے ایک مجنوں کو ذرا دیکھ لیجئے آپ، چہرہ چھپا کر کے ایک ہاتھ اٹھایا۔ خیر ماشاءاللہ، آخری پیغام 3 منٹ میں ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا، اتنا اچھا سنا آپ نے، اور آپ کی پیشانی ایسی چمک رہی ہے ایسا لگ رہا جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے، اور دل سے دعا دیتا ہوں آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ بیٹھا پیشاب خانے میں، بیر ٹوٹ کر کے گرا، پکا ہوا بیر پیلا ٹس ٹس پیشاب خانے میں گرا، نالی میں گرا ہوا ہے، منہ میں پانی آ گیا، چاروں طرف دیکھ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جھٹ سے اٹھایا، دھو کر کے منہ میں رکھ لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا ہے، ایک لڑکی کہتی ہے راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ اللہ، یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ یہ کہاں کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی، اگر آج اس نے کہہ دیا تو عزت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ سوچا کہ اس لڑکی کا منہ بند کرنا ہوگا، مٹھی میں پیسہ لیا، قریب جا کر کے کہتا کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے، یہ انعام تو لے لے راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ پیسہ لے کر کے لڑکی کے پاس جائے، لڑکی پھر مصرع وہی داغے، بادشاہ پھر لڑکی کے پاس پیسہ لے کر کے جائے، لڑکی پھر مصرع وہی داغے۔ بادشاہ سمجھ رہا کہ 1500 میں ماننے والی نہیں، پورا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ لڑکی سمجھ رہی کہ بادشاہ میرے مصرے سے بڑا خوش ہو رہا، بار بار وہی مصرع داغ رہی ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بادشاہ کو جلال آیا یہ لڑکی پورا خزانہ خالی کر دے گی، یہ ماننے والی نہیں ہے، تو کھسیا کر کے کہا کیا بار بار دھمکی دیتی ہے، کہہ دے گی یہی نہ کہے گی۔ پیشاب خانے پر بیٹھا تھا، بھائی ٹوٹا ہوا گرا تھا، منہ میں پانی آ گیا، دھو کر کے کھا لیا، کہہ دے یہی نہ کہے گی۔ آپ دیکھیں گے کچو کا پتا ہوتا ہے، اس میں چھوٹا چھوٹا بچہ جو 5 سال 6 سال کا ہوتا ہے، اس میں پانی کو اٹکاتا ہے کچو کے پتے میں، اب وہ چاندی کی طرح چمکتا ہے تو بادشاہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو صبح سویرے، بالکل صبح کا وقت تھا، آسمان سے شبنم ٹپکی تھی، پتے پر اٹک گئی تھی، چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ ایک بوڑھے کے دماغ میں ایک مصرع آ گیا، جیسے بڑا صدر عالم صاحب وکیل پر مصرع پڑھ رہے تھے، ہم تو سوچے کہ باپ رے پتہ نہیں آگے کہاں کہاں تک مصرع پڑھیں گے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ تو انہوں نے کہا باغ میں پودا باغ میں پودا باغ میں پودا باغ میں پودا باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ ایک چھوٹی 7 سال کی بچی ڈلیا میں باپ کے لیے ناشتہ لے کر کے جا رہی تھی۔ ناشتے کا آئٹم تھا کہ 2 روٹی تھی اور ساگ اور شلگم کا ٹکڑا تھا سالن میں، اس کو لے کر کے جا رہی تھی۔ تو اس بچی نے کہا کہ چچا جان ایک ہی مصرع پڑھتے ہو، دوسرا مصرع تو پڑھو، شعر مکمل ہو جائے۔ کہ بیٹی ایک ہی مصرع آیا ہے دماغ میں، دوسرا آ نہیں رہا۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ چچا جان مجھ کو اجازت دیجئے، میں جوڑا لگا دیتی ہوں۔ اب یہ حیرت میں پڑ گیا کہ میں 55 میں ہوں، مصرے کا جوڑا مل نہیں رہا ہے، یہ 55 میں ہے، کیسے جوڑا لگائے گی؟ تو لڑکی کہتی ہے ٹھیکرے سے گھیلا پھوٹ جاتا ہے، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے۔ تو چچا نے کھسیا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مصرے کا جوڑا لگا دے گی میں تم کو انعام دوں گا۔ تو لڑکی تن گئی اور کہتی ہے کہ آپ مصرع پڑھو، میں جوڑا لگاتی ہوں۔ باغ میں پودا باغ میں پودا باغ میں پودا باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ اب اس لڑکی نے جوڑا لگایا، ہاتھ میں ڈلیا ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، روٹی پہ قطلہ شلغم کا، روٹی پہ قطلہ شلغم کا۔ ہارون رشید کا دربار ہے، 2 لڑکی آئی، ایک کالی ہے گوری ہے،
ایک نے کہا کہ مجھ کو پوچھا لگانے کی نوکری دے دو، دوسری نے کہا مجھ کو کھانا پکانے کی نوکری دے دو۔ بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو منطق سے ایسے ہی چرخا دیتے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس تو ایک ہی نوکری ہے، کسی لڑکی کو ملے گی کسی لڑکی کو نہیں ملے گی، اس کا دل رہے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے کسی کو نہیں ملے گی۔ تو دونوں لڑکی نے فلسفے سے پھنسا لیا، بادشاہی کو پھنسا لیا، گیئر میں رکھ لے لیا۔ کہا بادشاہ سلامت، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر ایک ہی نوکری ہے تو دونوں کو اجازت دو، جو ثابت کر دے گی کہ میں گوری ہوں کالی سے اچھی ہوں اس کو نوکری دے دینا، اگر کالی نے ثابت کر دیا کہ گوری سے اچھی ہے اس کو نوکری دے دینا، امتحان کرا لو، جو پاس کرے اس کو نوکری دے دو، جو فیل ہو جائے اس کو برخاست کر دو۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ لڑکی نے ہم کو گیئر میں پھنسا لیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو گوری لڑکی نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت، میں گوری ہوں، موتی گورا ہوتا ہے کوئلے سے بڑھ کر کے، اسی طرح میں کالی سے بڑھ کر کے ہوں۔ جنتی کا چہرہ گورا ہوگا، جہنمی کا چہرہ کالا ہوگا۔ یہ لڑکی کالی ہے، میں گوری ہوں، جیسے جنتی ویسے میں، جیسے جہنمی ویسے یہ، مجھ کو قبول کر لو۔ تو کالی نے کہا بادشاہ سلامت یک طرفہ سنوائی مت کیجئے گا، ابھی میری طرف سے بھی صفائی آنے دیجئے۔ تو گوری نے کہا ہے مشک نافہ کالی، قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے، نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت، کستوری کالی ہوتی ہے، روئی سے بڑھ کر کے ہے، اسی طرح میں کالی ہوں، سیرت والی ہوں، صورت والی سے بڑھ کر کے۔ آنکھ کی پتلی کالی ہوتی ہے، اسی میں بینائی ہوتی ہے، آنکھ کی سفیدی نور سے خالی ہوتی ہے، مجھ کو میں کالی ہوں، گوری پر فضیلت رکھتی۔ تو گوری نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی۔ اس نے اگلا مصرع کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، جیسے قرآن کا کاغذ سفید ہے اسی طرح میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ فیصلہ نہیں ہوا تو بادشاہ وزیر سے کہتا کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا چل رہا ہے۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا ہے، تھوڑا سا صبر کر لیجیے، اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے؟ تو گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ تو کالی نے کہا جواب میں معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا۔ اب آخری مصرع میں گوری نے بڑے پیار سے مخاطب کیا ہے بادشاہ کو اور کہا انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سر اٹھائیے، سورج کو دیکھیے گورا، چاند کو دیکھیے گورا، ستارے دیکھیے گورے، جیسے وہ گورے ویسے میں گوری، مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے کہا انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ اب بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا کریں؟ کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاہرہ جاری رہے گا۔ اس نے صورت چند روزہ، اس نے سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل،
تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا۔ 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی، آپ تجربہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔